جی السلام علیکم، میں مشتاق ہے۔ آج میں نے سوچا آپ کو ایک ایسی کتاب سے میں انٹروڈیوس کرواتا ہوں جس نے میری تھاٹ پروسیس پہ اور میری زندگی میں سوچ بچار کے عمل پہ کافی گہرا اثر ڈالا ہے، اور میری جتنی بھی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں جب بھی میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے یا قرآن پاک کو اسٹڈی کیا ہے تو اس کتاب سے حاصل ہونے والا علم اور تربیت وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہی ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میری جتنی بھی انٹائر انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے اور اس کو جو پڑھ کے سمجھ آنے کا جو فن ہے وہ میں نے اس کتاب سے حاصل کیا ہے، اور یہ کتاب چھوٹی سی ہے، مختصر کتاب چاہے بالکل۔ تو پھر آج میں نے سوچا آج میں پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں آپ سب کے فائدے کے لیے۔ آپ اس کو پڑھیے گا اور جو میرے خیالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں۔ چھوٹی سی کتاب ہے بٹ اس کا تعارف میں پہلے کروا دوں۔ بیسکلی مذہبی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، انداز بیاں دینی ہے، مگر جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اپلائی کریں گے تو یہ کتاب میں شروع میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے موٹیویشنل گرو دوست ہیں، جن کو نیا نیا شوق اٹھا ہے موٹیویشنل بننے کا، جو پروفیشنل سنجیدہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور جو ایچ آر کے ہیڈز ہیں، ٹریننگ مینیجرز ہیں مختلف اداروں کے، اور جن کو اسلام کے اوپر کام کرنے کا شوق ہے، جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جو مسائل کے اوپر ویسے سوچنے کا شوق رکھتے ہیں، جو کتابیں لکھنے کا شوق ہے، جو آتھرز ہیں پراپرلی، جو ریڈرز ہیں جن کو بک کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تو یہ کتاب سب کے لیے یکساں مفید ہے، کیونکہ یہ ہر آدمی کے لیے، اور جن کو خاص طور پہ ٹریننگ مینیجرز کو جو وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آرگیومنٹس کو، اپنی پریزنٹیشن کو، بزنس پریزنٹیشن کو، تو ان کے لیے یہ بھی کتاب شاندار ہوگی۔ تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب۔ یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ہے، یہ اس کا اندر کا ٹائٹل ہے، اور یہ اس کا فرسٹ ایڈیشن اکتوبر 1985 کو ہوا تھا، اور اس وقت میرے ہاتھ میں اپریل 2018 کا یہ ہے ایڈیشن، اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کتاب کو پڑھا تھا پروبیبلی 91-92 میں شاید، اور اس دور سے لے کے آج کے دن تک 2020 تک یہ میں بار بار اس کتاب کی طرف ریفر کرتا ہوں جب کبھی ضرورت پیش آتی ہے، اور جیسے جیسے میرا لیڈرشپ مینجمنٹ کے حوالے سے میرا لائف کا ایکسپیرینس اور تھاٹ پروسیس بڑھتا جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں اس کتاب کے جو کانٹینٹ ہیں اور اس کتاب کے حوالے سے جو علم ہے بڑی جگہوں پہ کام آیا مجھے۔ تو اب میں آپ کو اس انداز سے سمجھاتا ہوں جس انداز سے میں نے اس کو سمجھا اور پڑھا ہے۔ تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب، یہ اردو میں بھی بڑا مشکل ہے، عام اردو بولنے والے عام آدمی کو تھوڑا سا دقت اور محنت کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شرعی مسائل کے اندر اسلامک جو اسلام سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر جب آپ نے کوئی اسٹڈی کرنا ہو، ریسرچ کرنا ہو، تو اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے، یہ اس کتاب کا ٹائٹل کا مطلب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ یہ لکھی ٹائٹل اس طرح کا ہے کہ یہ اپ سیلنگ ٹائٹل نہیں ہے، اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی کوئی اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، بس چھاپ دی ہے، وہ ایک ریکارڈ کے اوپر ہے۔ تو میرا تو یہ، اگر میں اس کو یوں انٹرپریٹ کروں اس کتاب کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہاؤ ٹو اسٹڈی اسلام، نمبر 1۔ پھر ہاؤ ٹو امپروو یور تھنکنگ سکلز۔ میں اس کتاب کے کانٹینٹ کو ذہن میں رکھ کے اس کے مختلف ٹائٹلز کے حوالے سے آپ کو کتاب کے اندر جو اس کا کانٹینٹ ہے اس سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ تو اگر کسی کو اپنی تھنکنگ سکلز کو امپروو کرنا ہے تو وہ یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو ڈس ایگریمنٹ ہو جائے ڈسکشن کے اندر، آرگیومنٹ پریزنٹ کرتے ہوئے، اگر جیسے لائرز ہیں عدالت میں جج کے سامنے اپنا کیس پیش کر رہے ہیں، کوئی اسلامی مسئلہ ہے، تو ڈس ایگریمنٹ کی شکل میں پھر اپنے آرگیومنٹ کو آپ نے ریوائز کر کے، ری آرگنائز کر کے، تو ڈس ایگریمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے، اس فن کے اوپر یہ کتاب ہے۔ پھر آپ نے بزنس پریزنٹیشنز کیسے دینی ہے، تو پریزنٹیشن میں دلائل کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور دلائل میں ترتیب کیسے، جب دلائل میں ترتیب آ جاتی ہے تو آپ کی گفتگو میں نظم آ جاتا ہے، سننے والے کو آپ کی گفتگو ایک مکمل پکٹوریل سیکوینس کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور آپ کی بات کو سمجھنے کا جو ہے اس کو یعنی آپ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں لسنر کو آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو فن ہے سمجھنے اور سمجھانے کا، اس کے اوپر یہ بہترین کتاب ہے۔
اور آپ دیکھیے کہ بعض اسکالرس کا، اور خاص طور پہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے جو ٹاکس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو پریزنٹیشن سٹائل ہے وہ اتنا افیکٹو، کلیئر اور امپریسو ہے کہ اس کا جواب دینے کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ان کی جو پریزنٹیشن سکل ہیں شیخ الاسلام کی، اگر آپ اس کتاب کو پڑھ کے ان کے لیکچرز کو سنیں گے تو ان کے جتنے بھی پچھلے سارے لیکچرز ریکارڈڈ ہیں آڈیو میں، ویڈیو میں، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ سب کی سب اس فارمیٹ کے اوپر ہیں. چھوٹا سا کتابچہ ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی 20 ایک سیکنڈ 37 پیجز ہیں ٹوٹل اس کے، چھوٹے سے. اور اس میں کانٹینٹ کا پیج نہیں ہے، فہرست عنوانات کا نہیں ہے. تو اگر وہاں سے کوئی سن رہے ہیں منہاج سے، تو جب نیکسٹ ٹائم آپ چھاپیں تو ایک پیج ایڈ کر دیجیے گا فہرست عنوانات کا. یہ اولڈ سٹائل پہ چھپی ہوئی ہے تو یہ ویسے ہی ریپرنٹ ہوتی آ رہی ہے. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں بیسکلی یہ ہے کہ جب اسلام کے اوپر آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو مسائل کی تحقیق کے لیے، ایشوز کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے 4 سورسز اسلام نے ڈیفائن کی ہیں کہ آپ کے آرگیومنٹ کی بیسز ان 4 سورسز پہ ہوتی ہے. ایک اس میں قرآن ہے، پھر اس میں سنت ہے، پھر اجماع ہے، قیاس ہے. تو قیاس بیسکلی آپ کا آئی کیو لیول ہے، جس میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی آ جاتی ہے، انٹلیکچوئل انٹیلیجنس بھی تھنکنگ سکلز کا یہ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تو اس چھوٹے سے کتابچے میں، چونکہ لکھا اسلامی ٹرمینالوجی کے ساتھ ہے اور اسلامک طرز تحریر کے ساتھ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک مذہبی اسلامی کتاب ہے جس کا مدرسے سے یا اسلامک اسٹڈیز سے تعلق ہے. جب آپ کا آئی کیو لیول امپروو ہو جاتا ہے، آپ کتابوں اور لفظوں سے گزر کے معنی اور مفہوم تک پہنچنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایگزیکٹلی یہی کتاب جب آپ انگریزی میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی کو یوز کرتے ہوئے یہی کانٹینٹ جب لکھیں گے تو ہاؤ ٹو امپروو یور تھنکنگ سکلز پہ ٹاپک نکل آئے گا. ہاؤ ٹو کانفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر یہ کتاب ہے کہ کانفلکٹ ریزالو کیسے کرنا ہے، آپ کے دلائل میں ترتیب کیا ہونی چاہیے. اسی طرح سب سے امپورٹنٹ بات جس پہ بہت کم رائٹرز اور ریڈرز دھیان کرتے ہیں، ایک ہے دلائل میں ترتیب. کہ ایک سائنٹیفک پروسیس کے تحت جب آپ دلیل دے رہے ہیں، اپنے آرگیومنٹ کو پیش کر رہے ہیں، تو اس میں ترتیب کیسی ہونی چاہیے، کون سی دلیل پہلے ہونی چاہیے، کون سی بعد میں. اس سے ہٹ کے ایک ادب ترتیب بھی ہوتا ہے کہ دلائل میں ادب بھی ہوتا ہے. یعنی حضور مثال کے طور پہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے اپنے چیپٹرز کی ابتدا اینتھنی رابن کی کوٹیشن سے کی ہیں، اردو کی کتابیں. پھر اس میں آگے اسٹیون کووی کی کوٹیشن آ گئی ہیں. تو آگے چلتے چلتے 8ویں 9ویں پیراگراف میں جا کے کہیں انہوں نے برسبیل تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کوٹ کی ہے. تو اپنے نقطہ نظر کو تو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، مگر ادب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل آگے چل کے گفتگو میں کہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ بھی دیتے چلے گئے. یہ ادب کے اگینسٹ ہے. ادب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باقی تمام موٹیویشنل سپیکرز، خواہ وہ ویسٹ کے ہوں یا ایسٹ کے ہوں، اس کے اوپر ادب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نمبر 1 پرائورٹی دیں. تو دلائل میں ترتیب کے ساتھ ساتھ ادب کی سینس، ایٹیکیٹس اور مینرز کی سینس دلائل میں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، کسی صحابی کی بات آ جائے، تو اس میں دلائل میں ترتیب کے ساتھ ساتھ ادب کا لحاظ رکھنا، اس کے اوپر بھی یہ شاندار کتاب آپ کو ملے گی اور اس میں یہ سارا تھاٹ پروسیس آپ کو ملے گا. تو اب میں 91 92 میں نے یہ کتاب پڑھی تھی جب میں کرسچن مسلم ڈائلاگ پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کتابیں کیسے پڑھنی، اور اس دور میں جب آپ کتابیں اٹھائیں گے پرانی، تو بہت ساری برصغیر پاکون کی جو کتابیں پاکستان میں چھپنے والی میجورٹی کی جو کتابیں تھیں مارکیٹ میں، اس میں دلائل میں ترتیب نہیں تھی. یعنی یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ قرآنک پوائنٹ آف ویو ہے جس کو میں لے رہا ہوں یا کسی بزرگ کے کال کے اوپر بیس کرتا ہے. تو بعد میں جب یہ ان کی کتابیں آنی شروع ہوئیں، پڑھنی شروع کی، تو دلائل میں ترتیب سے کانسیپٹس بڑی جلدی کلیئر ہونے لگے اور اوتھینٹسٹی اسٹیبلش ہونے لگی. کہ اگر کوئی آدمی اختلاف بھی کرتا تھا تو ہمارے پاس ڈائریکٹ قرآن کی حدیث ہوتی تھی اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس کانسیپٹ کے اوپر یہ آیت ہے قرآن پاک کی. تو کانسیپٹ کو آیت سے ریلیٹ کرنے کا جو ایک فیسلٹی تھی وہ کتابوں میں، اس کتاب کے ذریعے مجھے ملی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث
کس آیت کے حوالے سے کس آیت کے معنی اور مفہوم کو ایکسپلین کرتی ہے، تو حدیثوں تک رسائی اور شناسائی اور سنت تک وہ میری اس کتاب سے ہوگی۔ تو میں آپ کو اپنا تھاٹ پروسیس بھی انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ 37 صفحے کا چھوٹا سا کتابچہ جو ہے، اس کو جتنے بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں، جن کو شوق بھی ہے اور جو بن چکے ہیں، جن کو ریسرچ کا شوق ہے، جو ایم فل کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، اگر آپ پڑھنے لکھنے کی فیلڈ میں ہیں اور بولنے کی فیلڈ میں ہیں، اور عام طور پہ بھی اپنی زندگی میں اگر آپ کا پبلک سپیکنگ سے یا موٹیویشنل سپیکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ اپنی ذات کو، اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دے کے اپنی لائف کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی ذات سے تو گفتگو کر رہے ہوں گے نا۔ تو اندر والے آدمی سے گفتگو مور افیکٹو اور بہتر بنانے کے لیے بھی جب آپ کتاب پڑھ لیں گے تو اندر والے آدمی سے گفتگو کرنا آسان ہو جائے گا۔ کبھی وہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوگا، کبھی آپ اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں گے۔ قرآن پاک سے معنی اور مفہوم کو اخذ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث کے لٹریچر سے، یعنی ہمارے جو امام ہیں فقہ کے، ان کی بات میں سے کسی کے کال کو لے لینا اور اس کو حدیث اور قرآن کے حوالے سے کمپیریزن میں ترتیب میں کہاں رکھنا ہے، اس کا فن آپ کو آ جائے گا۔ اجماع جو ہے، امت کے جو کنسنسس ہے، اس کا تھاٹ پروسیس میں کیا تعلق ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا اپنا جو آئی کیو لیول ہے، آپ کی زندگی کے اپنے تجربات، ان تجربوں سے حاصل ہونے والے نتائج کو آپ اپنی اسلامک انڈرسٹینڈنگ میں کہاں پہ رکھیں گے اور کیسے ایویلویٹ کر کے اس کو اسلام سے کنیکٹ کیسے کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے انٹلیکچوئلز ایسے ہیں جو اپنی لائف کے ایکسپیرینس کو نمبر 1 پرائورٹی دے کے اس کے تحت قرآن و سنت کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن و سنت نے اپنی لائف کے پرسنل ایکسپیرینسز کو ریجیکٹ نہیں کیا، بٹ اس کی ترتیب اس طرح سے رکھی ہے کہ لائف کو قرآن و سنت کی روشنی میں سیدھا کرنے کا موقع مل جائے، اور عقل کو اور لائف ایکسپیرینس کو، اپنے پرسیپشن کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنی فہم کو قرآن و سنت کے ساتھ کیسے پالش کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ تو آپ کے منہاج القرآن کے جو بچے ہیں، یوتھ لیگ کے جو ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی میرا میسیج ہے کہ اگر انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، اور یوتھ کا، مستوی ونگ کا، جتنے بھی ان کے نوجوان سارے اٹیچ ہیں، وہ یہ کتاب اچھی طرح سے پڑھ کے اس کے بعد آپ اپنا دیکھیے آپ کے تھاٹ پروسیس میں پہلے کیا کرتے رہے اور آگے کیا ہوگا۔ اور جن لوگوں کا تعلق منہاج القرآن سے نہیں ہے، وہ ایک جرنل بک کے طور پہ میں یعنی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ یہ کتاب بھی اویلیبل ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے، آپ کی پریزنٹیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے۔ اسلام کے حوالے سے جب کبھی آپ بات کریں گے تو آپ کو بات کرنے کا سلیقہ پتہ ہوگا، جس سے سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ شوقیہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ تو یہ کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور پھر انشاءاللہ کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔